آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو نہ صرف ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک نیا موڑ ہے بلکہ دنیا کی مالی تاریخ میں بھی ایک نیا باب لکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے شمالی کوریا کے ہیکرز کی، جنہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی کرپٹو چوری کی منصوبہ بندی کی۔ ناظرین، میں ہوں وقاص فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل۔ تو ویو، سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا کا ہیکنگ نیٹ ورک کس قدر طاقتور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے خطرناک ہیکنگ گروپ میں شمار ہوتے ہیں؟ ان کا ہیکنگ پروگرام ان کی حکومت کی جانب سے مؤثر طور پر چلایا جاتا ہے، اور یہ انہیں نہ صرف مالی وسائل فراہم کرتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر فریب دینے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ آئیے اس واقعی کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب ایک ہیکنگ گروپ لازارس کے گروپ نے 2021 میں ایک عظیم چوری کی منصوبہ بندی کی۔ یہ چوری تقریباً $600 ملین کی تھی اور اس نے دنیا بھر کے کرپٹو کرنسی کے ماہرین کو حیران کر دیا۔ یہ پیسے کسی عام بینک سے نہیں بلکہ ایک بڑی ڈیجیٹل کرنسی پلیٹ فارم سے چرائے گئے تھے۔ ہیکرز کے ایک جرائم پیشہ گروہ نے 1.5 ارب روپے کی کرپٹو کرنسی کی تاریخی چوری کی اور اس کے بعد کم از کم $30 کروڑ کامیابی سے ناقابل واپسی فنڈ میں تبدیل کر لیے۔ ہیکرز کے اس جرائم پیشہ گروہ کا نام لازارس کے گروپ ہے اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست شمالی کوریا کی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس جرائم پیشہ گروہ نے 2 ہفتے قبل کرپٹو ایکسچینج بائی بیٹ کو ہیک کر کے یہاں سے $1.5 ارب مالیت کے ڈیجیٹل ٹوکن چوری کیے تھے، جو کرپٹو کرنسی کی تاریخ میں سب سے بڑی چوری تھی۔ اس بڑی واردات کے بعد ان ہیکرز کو ٹریک اور بلاک کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تاکہ وہ کرپٹو کرنسی کو استعمال ہونے والی کرنسی میں تبدیل کروانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تاہم اس کوشش کے باوجود وہ $30 کروڑ کو قابل استعمال کرنسی میں تبدیل کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ویوز، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بدنام ہیکنگ گروہ روزانہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر چوری کے اس پیسے کو شمالی کوریا میں فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کرپٹو انویسٹیگیٹرز ایپلیٹک کے شریک بانی ڈاکٹر رام رابنسن کا کہنا ہے کہ ہیکرز کے لیے ہر منٹ اہم ہوتا ہے۔ وہ منی ٹریل کے حوالے سے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے اس کام میں خاصے تجربہ کار ہیں۔ ڈاکٹر رابنسن کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کرپٹو کرنسی کی لانڈرنگ میں سب سے آگے ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ سکتا ہوں کہ ان کے پاس بہت سے ایسے ماہرین ہوں گے جن کے پاس اس کام کو کرنے کے لیے جدید آلات اور کئی سالوں کا تجربہ موجود ہوگا۔ ہم ان کی سرگرمیوں میں یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ ہر روز کچھ گھنٹے کی بریک لیتے ہیں اور شفٹوں میں کام کرتے ہوئے کرپٹو کرنسی کو قابل استعمال کیش میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلپیٹی کی جانب سے کیا گیا یہ تجربہ بائی بیٹ کے تجربے سے مماثلت رکھتا ہے۔ بائی بیٹ کا کہنا ہے کہ چوری شدہ کرپٹو کرنسی میں سے 20% ناقابل استعمال ہو چکی، یعنی اب اسے ممکنہ طور پر کبھی بھی واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ ادھر امریکہ اور اس کے اتحادی الزام عائد کرتے ہیں کہ شمالی کوریا سے تعلق رکھنے والے ہیکرز نے حالیہ برسوں میں درجنوں اس نوعیت کی کارروائیاں کی ہیں جن کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت، فوج اور جوہری پروگرام کو فنڈ کیا جا سکے۔ اور 21 فروری کو ہیکرز نے بائی بیٹ نے خفیہ طریقے سے ڈیجیٹل والیٹ کی اس ایڈریس کو تبدیل کر دیا جس پر 4,01,000 ایتھریم کرپٹو کوائنز بھیجے جا رہے تھے۔ بائی بیٹ کو ایسا محسوس ہوا وہ یہ فنڈز اپنے ڈیجیٹل والیٹ پر بھیج رہے ہیں، لیکن در حقیقت دھوکے میں آ کر انہوں نے یہ کرنسی ہیکرز کو بھیج دی۔ بائی بیٹ کے CEO بین زاؤ نے سروس استعمال کرنے والے صارفین کو یقین دلایا کہ ان کے سرمایہ کاری محفوظ ہے۔ کمپنی کی جانب سے ان چوری شدہ کوئنز کو سرمایہ کاروں کی جانب سے حاصل کردہ قرضوں کی مدد سے پلیٹ فارم پر واپس لایا گیا، لیکن زاؤ کے مطابق وہ ہیکرز کے گروہ لازارس کے خلاف جنگ کا آغاز کر چکے ہیں اور اس ضمن میں بائی بیٹ کا لازارس باؤنٹی پروگرام عام صارفین کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور وہ چوری شدہ فنڈز کو ٹریس کریں گے اور جہاں ممکن ہو سکے انہیں فریز کر دیں۔ ناظرین، تمام کرپٹو ٹرانزیکشنز ایک پبلک بلاک چین پر شائع کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ پیسے کو ٹریک کیا جائے جب لازارس گروپ تیزی سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے۔ اگر ہیکرز نے کسی بڑی کرپٹو سروس کو استعمال کرتے ہوئے کوئنز کو ڈالر یا کسی دوسری قابل استعمال کرنسی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس شبے پر فریز کیا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق کسی جرم سے ہے، اور اب تک بطور انعام 20 افراد میں تقریباً $40 لاکھ تقسیم کیے گئے کیونکہ انہوں نے چوری شدہ $4 کروڑ کی کامیابی سے شناخت کی تھی اور کرپٹو کمپنیوں کو اس بارے میں الرٹ کر دیا تھا کہ وہ ان فنڈز کو بلاک کر دیں۔ تاہم ماہرین باقی فنڈز کی واپسی کے حوالے سے پر امید دکھائی نہیں دیتے کیونکہ شمالی کوریا میں ہیکنگ اور رقوم کی لانڈرنگ کرنے کی مہارت پائی جاتی ہے، اور سائبر سیکیورٹی کمپنی چیک پوائنٹ کے ڈاکٹر ڈاٹ ڈور کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے نظام اور اس کی معیشت باقی دنیا کے مقابلے میں خاصی مخفی ہے، اس لیے انہوں نے ایک کامیاب صنعت ترتیب دی جس کی مدد سے ہیکنگ اور لانڈرنگ کی جا سکے۔ شمالی کوریا کو سائبر کرائم کے منفی تاثر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ تمام کرپٹو کمپنیاں دیگر بڑی کمپنیوں کی طرح مدد کرنے کو تیار نہیں، جبکہ کرپٹو ایکسچینج EXCH پر بائی بٹ اور دیگر سروسز نے الزام عائد کیا کہ وہ مجرمان کو رقوم نکالنے سے نہیں روک رہی۔ تاہم EXCH کے نام نہاد مالک جوہان رابرٹس نے اس الزام کی تردید کی۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی طور پر فنڈز نہیں روکے تھے کیونکہ ان کی کمپنی بائی بٹ کے ساتھ ایک طویل عرصے سے جاری تنازع میں ملوث ہے۔ تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم کو یقین نہیں تھا کہ یہ کوئنز واقعی ہیک کیے گئے تھے یا پھر نہیں۔ ناظرین، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وہ تعاون کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بڑی کرپٹو سروسز فراہم کرنے والی کمپنیاں جو کہ کرپٹو صارفین کی شناخت اور تصدیق کا عمل کرتی ہیں، وہ کرپٹو کرنسی کے نجی اور خفیہ رہنے کے فوائد ختم کر رہی ہیں، جبکہ شمالی کوریا نے کبھی لازارس گروپ کی پشت پناہی کرنے کی تصدیق نہیں کی۔ لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد ملک ہے جو اپنی ہیکنگ کی طاقت کو حکومت کے مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس سے قبل لازارس گروپ سے منسلک ہیکرز نے بینکوں پر حملے کیے تھے۔ تاہم گزشتہ 5 برسوں کے دوران انہوں نے کرپٹو کرنسی کمپنیوں پر حملے کرنے میں مہارت حاصل کر لی ہے، اور یہ صنعت اب کرپٹو فنڈ کی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کم محفوظ سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس حوالے سے خاطر خواہ میکانزم موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ بات کریں شمالی کوریا سے منسلک حالیہ ہیکنگ کی کارروائیوں کی، تو 2019 میں اب بٹ نامی کرپٹو کمپنی سے 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی ہیکنگ کی گئی، اور اس کے علاوہ کوئن نامی کرپٹو ایکسچینج سے 27 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے کرپٹو کرنسی کی چوری بھی کی گئی، جبکہ 2022 میں رونن پل حملے میں ہیکرز نے 60 کروڑ ڈالر مالیت کی کرپٹو کرنسی چوری کی تھی۔ یہ تمام تر چوریاں ہیں جن کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ 2023 میں 10 کروڑ ڈالر مالیت کے کرپٹو اٹامک والٹ پر حملے کے باعث چوری ہوئے تھے، اور 2020 میں امریکہ نے شمالی کوریا کے لازارس گروپ کو سائبر موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل کیا تھا۔ لیکن اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہیں کہ ہیکنگز کی ان کارروائیوں میں ملوث افراد کو کبھی گرفتار کیا جا سکے، لیکن یہاں ہیکنگ کے حالیہ عمل کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اس ساری چوری کو کیسے سر انجام دیتے ہیں۔ پیورس ہیکنگ گروپ نے ابتدائی طور پر تھوڑی معلومات اکٹھی کی اور پھر مخصوص ٹارگٹ کو ہیک کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے، جیسا کہ میلز کے ذریعے اہم معلومات چوری کرنا اور پھر سوشل میڈیا پر جعلی پروفائلز بنانا۔ اس طرح یہ ہیکرز اپنے مقصد کے قریب پہنچے۔ یہ ان کی مہارت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی چوری کے بعد پیسے کو مختلف ڈیجیٹل والیٹس میں ٹرانسفر کیا، جن کی سیکیورٹی بھی کمزور تھی۔ انہوں نے چوری کا عمل مکمل کرنے کے بعد پیسوں کو مختلف کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارمز نے تبدیل کیا۔ یہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں ان کرپٹو ہیکر سے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے مالی وسائل کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں سیکیورٹی بڑھانے، مزید معلوماتی تربیت لینے اور اپنی آن لائن موجودگی میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ان ہیکرز کی کارروائیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ احتیاطی بہترین تدبیر ہے۔ اس واقعے نے صرف شمالی کوریا کی خطرناک ہیکنگ کی مہارت کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ دنیا بھر میں ادائیگی کے طریقوں کی سیکیورٹی کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ تو ویورز، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ بھی کبھی کسی آن لائن چوری کا شکار ہوئے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔